جوان ایسا ہو، میں بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی پیشانی بتائے یہ زین العابدین کا ماننے والا ہے، اس کی پیشانی گواہی دے یہ زین العابدین کا ماننے والا ہے۔ 22 سال کے تھے نا سرکار زین العابدین کربلا میں۔ زین العابدین جس کی پیشانی میں نور سجدہ ہے علی زین العابدین نظر آ جائے، ایسا جوان چاہیے۔ توجہ فرمانا، عبادت میں اپنی مثال آپ، ہر چیز میں اپنی مثال آپ ہیں، سخاوت، عبادت، عزاداری، عزاداری میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ دنیا نے زین العابدین کو مسلح عبادت پر دیکھا، انداز کیا تھا، گھر میں آگ لگی، شور، امام مسلح عبادت پر، اژدہا نے آ کر انگوٹھا چبا لیا، امام سجدے میں ہے، ابلیس اژدہا کی شکل اختیار کی اس نے، اور امام کے انگوٹھے کو آ کے چبانا شروع کر دیا۔ عبادت میں فرق نہیں آیا۔ بچہ کنویں میں گرا، عبادت میں فرق نہیں آیا۔ سن رہے ہو؟ عبادت میں فرق نہیں آیا۔ میں قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، یہ پہلے نہیں کہا کبھی۔ میرے آقا سید سجاد عبادت میں مصروف تھے، جیسے یہ ابا ہے نا، امام کی ابا شانوں سے گر گئی، کندھوں سے جب گری نا، سنیے گا قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے سیرت کی۔ جب شانوں سے کندھوں سے ابا گری تو جب مصلی عبادت سے امام اترے، پوچھنے والے نے یا غلام نے کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ کے کندھوں سے ابا گر گئی تھی، آپ نے درست نہیں فرمائی۔ امام نے کیا جملہ کہا؟ امام نے فرمایا، میں تو اللہ سے راز و نیاز میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے شانوں سے ابا گر گئی ہے۔ فرمایا درست تو وہ کرتا ہے جسے پتہ چل جائے۔ میں تو اللہ سے راز و نیاز میں محو عبادت تھا، مصروف عبادت تھا۔ سن لیا یہ جملہ آپ نے، محو عبادت، مصروف عبادت تھا۔ سوچنے بیٹھ گیا، غور کیا، اللہ اکبر، اللہ جانے کس سجدے نے سید سجاد کو زین العابدین بنایا۔ جہلم کی مجلس ہے، عزادار بن کے بیٹھنا، رات کا کافی حصہ گزر گیا، لیکن ہم ان غریبوں کو رونے آئے ہیں، ان رسول زادیوں کو رونے آئے ہیں۔ ایک جملہ میں جلدی سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے نانا کی مزار پر جا کر کہا تھا، نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمیں اتنا جگایا، ہماری آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ سننا یہ جملہ، خدا کی قسم میرا جی چاہ رہا آج بے حد مصائب ہو جائے، عبادت ہو جائے۔ میں نے بڑے جملے پڑھے، عزاداروں، کربلا میں 3 منظر ایسے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر عزاداروں مشکل منظر ہے۔ پڑھوں عزاداروں، اجازت ہے نا؟ دعا دیتے ہو؟ میں دعا دے کے مصائب شروع کرنے لگا ہوں۔ عزاداروں، کربلا میں، عزاداروں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا میں حسین کے لیے تپتی ہوئی ریت سے علی اکبر کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ آج جوان بیٹھے ہو نا، مجھے آنسوؤں کی خیرات دے دینا۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگ بیٹھے ہو نا، صحرائے کربلا سے عزادارو حسین کے لیے علی اکبر کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ عزادارو ارباب مقاتل نے یہ جو سطر لکھی ہے نا، ماتم کر کے رونے کو جی کرتا ہے۔ جتنا حسین کو علی اکبر سے پیار تھا، امت نے اتنے ہی ظلم سے اتارا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ازادارو کتنے ظلم سے اتارا۔ ازادارو جناب ثانی زہرا کہتی ہیں جب علی اکبر نے آخری سلام کیا نا، بابا میرا آخری سلام ہو۔ ازادارو بی بی فرماتی ہیں حسین کبھی دائیں چلے جاتے تھے کبھی بائیں چلے جاتے تھے، عبادت کر رہا ہوں میں نے بڑے قیمتی جہاں چہلم کی مجلس ہے نا، کبھی دائیں چلے جاتے تھے کبھی بائیں چلے جاتے تھے۔ ازادارو حسین گرتے بھی تھے اٹھتے بھی تھے، آواز دیتے تھے ہائے میری آنکھوں کا نور علی اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہر مومن عبادت میں شریک ہو جائے۔ ازادارو کہتے تھے ہائے میری آنکھوں کا نور علی اکبر۔ ماں بہنوں دوسرا جملہ پڑھوں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ازادارو حسین کے لیے گرم ریت سے کربلا سے ازادارو علی اکبر کا اٹھانا مشکل تھا۔ ازادارو اس سے مشکل پڑھوں جملہ ماتم کے لیے جی چاہ رہا تو اس سے مشکل کیا تھا؟ ازادارو شام غریبہ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کا سجاد کو اٹھانا حسین کے اٹھانے سے مشکل تھا۔ ازادارو اگلا جملہ سن لو، ہاتھ اٹھ گئے ماتم کے۔ ازادارو اس سے مشکل بھی ایک مرحلہ تھا، وہ کیا تھا؟ جب شام سے رہائی ہوئی ازادارو قبر سکینہ سے سجاد کے لیے رباب کا اٹھانا اس سے بھی مشکل تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا زندگیاں دے آپ کو، میرا جی چاہ رہا ہے آج مصائب ہو جائے اور ہوگا، میں نے بی بی سے توسل کیا ہے۔ ازادارو ہاں زندان میں جب وقت گزرنے لگا نا، لو سنو اب چہلم کا مصائب ہے۔ ازادارو ایک مرتبہ سید سجاد نا روتے ہوئے آئے اور سید سجاد نے آ کر اتنا کہا پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ کوئی ہے ازادار آج جو میرے ساتھ مصائب میں شرکت کر لے؟ ازادارو کا پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی۔ ازادارو رہائی کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی تڑپ کر رونے لگی۔ ازادارو رو کر ازادارو کہتی ہے سجاد میں کوئی مدینہ جانے کے قابل رہ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ شریک ہونا عبادت میں بڑا مصائب ہوگا۔ ازادارو کا سجاد میں کوئی مدینہ جانے کے قابل رہ گئی۔ ازادارو امام کا حکم تھا جملے سننا، علی کی بیٹی نے نا، میں نے 4 مصائب کے جملے کہنے ہیں، علی کی بیٹی نے نا ازادارو جب ایک مرتبہ زندان سے باہر قدم رکھا نا، ازادارو دیکھا سفید عماریاں ہیں۔ ازادارو علی کی بیٹی گھبرا کر کہتی ہے سجاد میں کوئی سفید عماریوں میں بیٹھنے کے قابل رہ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہمراہی کرو مصائب میں، کہا میں کوئی سفید عماریوں میں رہنے کے قابل رہ گئی۔ ازادارو علی کی بیٹی نے کہا پردوں کو بدلا جائے۔ ازادارو سیاہ پردے لگائے گئے، لو تیاری کرو جو جملہ میں نے کہا نا مکمل کر دوں۔ او ازادار، او ماتمدار، صف ازا پہ بیٹھنے والے، ازادارو سید سجاد نے عماریوں کے پردے بدلا دیے۔ ازادارو جب پردے بدل گئے نا، ازادارو ایک ایک بی بی کو سجاد نے سوار کرنا شروع کیا۔ ازادارو جب سوار کر رہے تھے نا، ماتم کے لیے ہاتھ اٹھ جائے دعا دینا، سید ہوں مجھے آزاد پرسہ دے دو۔ ازادارو جب ایک ایک بی بی کو سوار کر رہے تھے نا سید سجاد، ازادارو اب جو غور سے دیکھا ماں رباب نظر نہ آئی۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ رہائی ہو رہی ہے، ازادارو ماں رباب نظر نہ آئی۔ کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی پھوپھی سے سوال کیا اماں رباب کہاں گئی؟ ازادارو جب رباب نظر نہ آئی، نہ لو ماتم کی تیاری کرو۔ ازادارو سجاد زندان میں آئے، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی قبر پہ رباب نے اپنے آپ کو گرایا ہے، رو رو کر کہتی ہے سکینہ اٹھو، تجھے مدینہ جانے کی حسرت تھی، ہم تیرے بابا سے ملنے کربلا جا رہے ہیں، سکینہ ہمیں رہائی مل گئی، ماتم کر لینا۔ ازادارو سجاد اٹھاتے تھے رباب گر جاتی تھی، سجاد اٹھاتے تھے رباب گر جاتی تھی۔ اللہ جانے کتنی مشکل سے سجاد نے سکینہ کی قبر سے رباب کو اٹھایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بڑے مصائب کے جملے ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادارو
جملہ کہوں ازادارو جب ایک مرتبہ نا سید سجاد نے نا ماں ہے رباب، میری ماں بہنوں ماں ہے رباب، ازادارو گھروں میں دیکھا ہے نا ازادار اگر کسی ماں کی بیٹی مر جائے نا اور وہ قبرستان جب دوسرے دن جاتی ہے نا کتنی مشکل سے اس کو گھر لے کے آتے ہو، ازادارو ماں رباب ہو، بیٹی سکینہ ہو، شام کا زندان ہو۔ ازادارو جب رباب کو سجاد نے بٹھایا نا ازادارو یہ قافلہ چلنے لگا، میری طرف دیکھنا شام کی عورتیں ساتھ ساتھ تھی، ازادارو جب ایک مرتبہ خدا حافظی کر کے نا شام کی عورتیں لوٹنے لگی نا ازادارو رباب نے ہماری کا پردہ اٹھایا، میری ماں بہنوں پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے اتنا کہا شام کی عورتوں میری سکینہ شمر کے تماچوں سے ڈری ہوئی ہے، میری سکینہ پیاسی بھی ہے اکیلی بھی ہے، میں جا رہی ہوں، میری سکینہ کا خیال رکھنا، قبر پہ پانی ڈال دینا، ہو سکے چراغ جلا دینا، میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادارو بڑا مصائب ہوگا، دعا لینے کے لیے 4 جملے کہہ رہا ہوں ازادار، ورنہ ہر آنکھ نے وضو کر لیا، ازادار ہونا، ازادارو صف ازا پہ بیٹھے ہو، ازادارو قافلہ چلا، اتنا جملہ پڑھنے کا عادی ہو، زیادہ نہیں، اتنا جملہ پڑھنے کا عادی ہو، ازادارو قافلہ چلا، ازادارو جب قافلہ چلا نا ازادارو ادھر جابر پہنچا، ادھر علی کی بیٹی پہنچی، نہیں 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 نہیں، حق ادا کر دو نا مصائب کا، ازادارو ادھر سے جابر ادھر سے علی کی بیٹی، ازادارو جب عطیہ سے جابر نے پوچھا نا اس قافلے میں تجھے کوئی مرد نظر آ رہا ہے، کہا ایک ضعیف ہے جس کی داڑھی سفید ہے، چہرے پہ بڑھاپا ہے، ازادارو ایک مرتبہ جناب جابر نابینا تھے، عطیہ سے کہا مجھے اس مرد کے قریب لے جاؤ، ازادارو اب جو جناب جابر آئے نا سلام کیا، سید سجاد نے جواب دیا چچا جابر سجاد کا بھی سلام ہو، ازادارو جابر کہتا ہے اور میرے ساتھی نے مجھے بتایا ہے تو 22 سال میں بوڑھا ہو گیا، سجاد بتاؤ یہ ضعیفی کیسے آئی، کہا چچا جابر الشام الشام الشام، کہا ہائے چچا جابر بازار شام دربار شام، جب میری پھوپھیا یزید سے اب کلام ہوئی، مجھ پر بڑھاپا آ گیا، جب زندان میں آیا سکینہ کے سوالوں سے میری داڑھی سفید ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بہت عقیدت سے رو رہے، ثانی زہرا آپ کو اجر عطا فرمائے، قبلہ جملے میں اور کہنے ہیں، مائیں بہنیں بھی میری بیٹھی ہوئی ہیں، ازادارو ہاں ایک مرتبہ نا جب یہ قافلہ پہنچا نا ازادارو اب قافلہ چلا، کہاں پہ چلا میں کیسے پڑھوں، ازادارو جب زینب کی نظر اس حسین کی قبر پر پڑی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس سے جی بھر کے بی بی رو نہ سکی تھی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمراہی کرنا، ہمراہی کرنا، جس سے جی بھر کے نہ آنسو آئے، جس سے جی بھر کے نہ علی کی بیٹی رو نہیں سکی تھی۔ جملہ پڑھوں، ازادار ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب یہ سواریاں شہیدوں کی قبروں کے قریب آئیں نا رسول زادیوں نے سواریوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کسی نے اونٹ سے حسین کی قبر پہ گرایا، کوئی بھی کسی قبر پہ گری، کوئی بھی کسی قبر پہ گری، جو ماتم کے لیے ہاتھ اٹھ جائے مجھے دعا دے دینا، ازادر و بین کر کے روتی رہی علی کی بیٹی، کہا حسین تیرے جانے کے بعد غیر محرموں کا مجمع تھا، نیزے ہاتھوں میں تھے، میری چادر ادھر گئی، تیری سکینہ کے در چھینے، میرا بس نہیں چلتا تھا، ہے نا کوئی ماتمدار، ازادر و بہت بڑا مصائب کا جملہ کہہ رہا ہوں، کہ بلا جملہ سننا رو لینا، ذرا میں ٹھہر جاتا ہوں، مصائب کا جملہ ہے، جگر پھٹتا ہے، ازادر ایک مرتبہ نا علی کی بیٹی بین کرتے کرتے نا ازادر ایک مرتبہ نا ساری بیبیوں کو بلایا، جملہ سننا ماتم کر لینا، ساری بیبیوں کو بلایا، بلا کر نا قبر حسین ہے، بیبیوں کو صف میں کھڑا کیا، ازادر صف میں کھڑا کر کے نا علی کی بیٹی نے کوئی مصائب کی بڑی سطر پڑھی، علی کی بیٹی کہتی ہے حسین تجھے یاد ہے نا جب میں 11 محرم کو گئی تھی میں تجھے پہچان نہیں سکی تھی، اجرکم اللہ، ہے کوئی ماتمدار بزرگوں کا
کہا نا علی کی بیٹی نے جب میں 11 محرم کو گئی تھی میں تجھے پہچان نہیں سکی تھی. بی بی نے جملہ کیا کہا؟ بی بی نے کہا تھا حسین میں دیکھتی رہی پتھروں کا ڈھیر تھا، ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے تھے. امت نے تجھے شہادت کے بعد لوٹ لیا تھا، تیرا سر موجود نہ تھا. علی کی بیٹی پہچان نہ سکی تھی. لو اگر ماتم کے لیے ہاتھ اٹھ جائے مجھے دعا دے دینا. آزادر و ساری بیویوں کو نا حسین کی قبر پہ کھڑا کیا. آزادر و صف بنا کرنا علی کی بیٹی نے حسین سے کہا حسین یاد ہے نا 11 محرم کو میں تجھے نہیں پہچان سکی تھی. آزادر و ام المصائب نے کوئی عجب جملہ کہا حسین اگر تکلیف نہ ہو ایک مرتبہ قبر سے اٹھو، ان بیویوں کو دیکھ کے مجھے بتاؤ ان میں زینب کون ہے، ان میں ام کلثوم کون ہے، ان میں رباب کون ہے. نہیں سمجھ پائے مصائب کی صدر کو. اللہ جانے کس خیال میں بیٹھے ہو. آزادر حسین اٹھو، ان چہروں کو دیکھ کے بتاؤ ان میں زینب کون ہے، ام کلثوم کون ہے، رباب کون ہے. علی کی بیٹی نے تڑپ کر جملہ کہا حسین ہمیں زندان کی گرمی کھا گئی. حسین ہر بات پوچھنا، یہ نہ پوچھنا تیری یتیمہ کہاں رہ گئی. میں سکینہ کو شام سلا کے کربلا میں آ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زادارو ہاں ہر بی بی کسی نہ کسی قبر پہ بہت مصائب ہوا. اجرکم اللہ. زادارو ہر بی بی لو آخری 2 جملے سن لو، ایک مدینے کا ایک کربلا کا. ازادارو میں 2 جملے کہہ کے نا عبادت مکمل کر رہا ہوں. ازادارو جملہ کہوں، ازادارو جب ہر بی بی کسی نہ کسی شہید کی قبر پہ نا ماتم کر رہی تھی، سید سجاد نے گھبراؤ نہیں، تھکو نہیں، عبادت ہے، 5 منٹ مجھے دے دو. ازادارو سید سجاد نے دیکھا ازادارو ماں رباب ہے، کسی قبر پہ نہیں بیٹھی ہے. ازادارو کبھی دائیں چلی جاتی ہے، اجرکم اللہ، کبھی بائیں چلی جاتی ہے. ماں بہنوں تمہارے لیے جملہ ہے، ماں رباب ہے، کبھی دائیں چلی جاتی ہے کبھی بائیں چلی جاتی ہے. آزادر و سید سجاد سامنے آئے، آ کر سید سجاد پوچھتے ہیں اماں کس کی قبر ڈھونڈتی ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم. جو سمجھ گئے جملہ وہ رونے کے لیے تیار ہو گئے. کہا اماں کس کی قبر ڈھونڈتی ہو؟ آزادر و رباب کہتی ہے سجاد مجھے میری صغیر کی قبر نظر نہیں آ رہی. آزادر و قبروں کے درمیان کوئی چھوٹی سی قبر جب رباب کو نظر نہ آئی نا، کہا مجھے میرے اصغر کی قبر نظر نہیں آئی. لو منزل مسائل بڑھانا 2 جملے کہہ رہا ہوں. آزادر و سید سجاد کہتے ہیں اماں علی اصغر کی قبر نہ ڈھونڈو. اللہ اکبر. یار کسی ماں کو کوئی کہہ کے تو دیکھے نا. آزادر کا اماں شہزاد علی اصغر کی صغیر کی قبر نہ ڈھونڈو. مرد مومن میری طرف دیکھنا. کہا صغیر کی قبر نہ ڈھونڈو. آزادر کہا سجاد کیوں نہ ڈھونڈو؟ اب آزادر کہا سجاد نے کہا اماں جب میں اعجاز امامت سے شہیدوں کو دفن کرنے آیا تھا نا، کہا اماں میں نے چچا عباس کو قبر میں اتارا، میں نے ہر صحابی کو قبر میں اتارا، میں نے ہر ایک لاشا قبر میں اتارا. آزادر و سید سجاد کہتے ہیں اب پڑھنے والے سجاد، ماحول کربلا کا سننے والی رباب. آزادر و ماتم کے لیے ہاتھ نہ اٹھے. آزادر و یہ شیعہ ہونا. آزادر و سید سجاد کہتے ہیں اماں جب میں 13 محرم کو اعجاز امامت سے شہیدوں کو دفن کرنے آیا تھا نا، میں نے ہر شہید کو دفن کیا. جملہ سننا بزرگ بیٹھے ہو. آزادر و سید سجاد کہتے ہیں اماں آخر میں بچ گیا تھا میرا غریب بابا. میں نے اپنے بابا سے سوال کیا تھا یا ابتا اینا اینا اخی علی الاصغر، بابا میرا بھیا علی اصغر کہاں گیا؟ آخری جملہ مسائب کا جو ماتم کر سکتا ہو. کہا بابا میرا بھیا علی اصغر کہاں گیا؟ آزادر و سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی. کہا سجاد میرے سینے پر دیکھو. آزادر و سید سجاد کہتے ہیں اماں میں نے جو بابا کے سینے پہ دیکھا مجھے ایک پامال چھوٹا سا جنازہ نظر آیا. میں نے کہا بابا یہ بھیا علی اصغر تو نہیں ہے. کہا سجاد یہی ہے. جب گھوڑے دوڑے تھے اتنا بچا تھا جسے میں نے سینے پہ سلایا، باقی کھا کے شفا
بابل گئی، اماں میں نے بھیا کو بابا کے سینے پہ سلا دیا، رباب قبر حسین پہ گری، رو کر کا حسین میرے اصغر کا خیال رکھنا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔